فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، اور اس والے شمارے کا موضوع ہے علم المنطق. مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6 جس کو ہم سیکنڈ لاسٹ پارٹ کہہ سکتے ہیں. ہم لاسٹ پارٹ میں جو ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 11 کہ جس کا عنوان تھا قیاس کی اہمیت، اس کو پڑھتے ہوئے ہم جب پہنچے تھے ہیڈنگ فکر کی تعریف پر، تو وہ ہم نے ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ آپ سے اجازت لینی پڑی تھی. آئیے ہم نے جہاں سے سلسلہ یہ منقطع ہوا تھا ہم اسی سے آگے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. ایک پیراگراف پچھلا پڑھوں گی تاکہ آپ کا تسلسل جڑ جائے. لکھا پیج 79 ہے. یہاں پہ لکھا تھا کہ لہٰذا اشیاء کے بارے میں تحقیق و جستجو کا صحیح وسیلہ صرف اور صرف تجربہ ہے، لیکن عقلیون اور قیاسیون کا دعویٰ ہے کہ تجربہ ایک وسیلہ ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے ذرائع بھی ہیں. چنانچہ پہلے سے موجود معلومات حاصل کرنے کے لیے پہلے سے موجود کو مربوط کرنے ہی کا نام حد، قیاس یا برہان ہے. یہاں تک پڑھا تھا، یہاں پہ آپ سے اجازت چاہی تھی. اس کے بعد چلتے ہیں آگے. لکھا ہے کہ ارسطوئی منطق تجربے کو محترم و معتبر اور اسے قیاس کے 6 مقدمات میں سے ایک مقدمہ سمجھتے ہوئے قیاس جو کہ کشف مجہولات کے لیے معلومات کو کام میں لانے سے عبارت ہے، اس کے اصول و ضوابط کو بیان کرتی ہے. ظاہر ہے اگر حصول معلومات کا واحد ذریعہ مجہول اشیاء سے براہ راست ارتباط ہو اور پہلے سے موجود معلومات کشف مجہولات کا ذریعہ بننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو ارسطوئی منطق کا نہ کوئی موضوع ہوگا اور نہ کوئی فائدہ. ہم یہاں ایک سادہ سی مثال کا کہ جسے عام طور سے طالب علموں کی ذہنی آزمائش کے لیے معمے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے تجزیہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ذہن کس طرح سے اپنے معلومات کے سہارے مجہولات تک رسائی حاصل کرتا ہے. فرض کیجئے کہ 5 ٹوپیاں ہیں، 3 سفید اور 2 سرخ. 3 افراد بالترتیب کسی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں. قدرتی طور پر تیسرے زینے پر بیٹھا ہوا شخص دوسرے 2 اشخاص کو دیکھ رہا ہوگا اور دوسرے زینے پر بیٹھا ہوا صرف پہلے زینے پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ سکے گا اور پہلے زینے پر بیٹھا ہوا شخص کسی کو نہ دیکھ سکے گا. پہلے اور دوسرے زینے پر بیٹھے ہوئے اشخاص کو پس پشت دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو تینوں کی آنکھیں بند کر کے انہیں ایک ٹوپی پہنا دیتے ہیں اور باقی ٹوپیوں کو چھپا دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی آنکھیں کھول کر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے سر پر کس رنگ کی ٹوپی ہے. تیسرے زینے پر بیٹھا ہوا شخص پہلے اور دوسرے زینے والوں کی ٹوپیوں کو دیکھ کر کچھ دیر فکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. دوسرے زینے والا شخص پہلے زینے والے کی ٹوپی کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ٹوپی کس رنگ کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ٹوپی سفید ہے. پہلے زینے پر بیٹھا ہوا شخص یہ سنتے ہی بول اٹھتا ہے کہ میری ٹوپی لال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے شخص نے اپنی ٹوپیوں کو دیکھے بغیر کس قسم کے ذہنی استدلال کے ذریعے، جسے قیاس کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا، ان رنگوں کو کشف کیا ہے. اور تیسرا شخص اپنی ٹوپی کا رنگ کیوں نہ سمجھ سکا. تیسرے شخص کے عدم انکشاف کا سبب یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے شخص کی ٹوپی کا رنگ اس کے لیے کسی چیز کی دلیل نہ تھا، کیونکہ ایک ٹوپی سفید تھی اور دوسری سرخ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے علاوہ 3 ٹوپیاں اور بھی ہیں جن میں ایک سرخ ہے اور 2 سفید، لہٰذا اس کی ٹوپی سفید بھی ہو سکتی ہے اور سرخ بھی. اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. ہاں، اگر ان دونوں اشخاص کی ٹوپیاں سرخ ہوتیں تو وہ اپنی ٹوپی کا رنگ کشف کر سکتا تھا.
اس صورت میں وہ فوراً کہہ سکتا تھا کہ میری ٹوپی کا رنگ سفید ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتا کہ ان دونوں کی ٹوپیاں سرخ ہیں اور اسے معلوم ہے کہ سرخ ٹوپیاں دو ہی ہیں، لہٰذا وہ فیصلہ کر لیتا کہ میری ٹوپی سفید ہے۔ لیکن کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ٹوپی سرخ اور ایک ٹوپی سفید تھی، لہٰذا وہ اپنی ٹوپی کا رنگ کشف نہ کر سکا۔ لیکن دوسرے شخص نے جیسے ہی تیسرے شخص سے سنا کہ اسے اپنی ٹوپی کا رنگ نہیں معلوم، تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی ٹوپی اور پہلے شخص کی ٹوپی دونوں سرخ نہیں ہیں، ورنہ تیسرا شخص یہ نہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ اسے اپنی ٹوپی کا رنگ معلوم ہو جاتا۔ اب یہ ان دونوں کی ٹوپیوں کو سفید ہونا چاہیے یا ایک سفید ایک سرخ، چونکہ وہ پہلے شخص کی ٹوپی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سرخ ہے، لہٰذا اس پر انکشاف ہو گیا کہ اس کی ٹوپی سفید ہے، یعنی دونوں ٹوپیوں کے سرخ ہونے کا علم تیسرے شخص کے جواب اور پہلے شخص کی ٹوپی سے سرخ ہونے کے علم سے حاصل ہوا، یعنی اس پر یہ کشف ہو گیا کہ خود اس کی ٹوپی سفید ہے۔ پہلے شخص کے انکشاف کہ اس کی ٹوپی سرخ ہے کا سبب یہ ہے کہ تیسرے شخص کے جواب سے اسے معلوم ہو گیا کہ خود اس کی ٹوپی سفید نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی بھی ٹوپی سفید ہوتی تو دوسرا شخص اپنی ٹوپی کا رنگ سفید نہ بتاتا۔ ان دونوں معلومات سے اس نے کشف کر لیا کہ اس کی ٹوپی کا رنگ سرخ ہے۔ یہ مثال اگرچہ ایک طالب علمی معمہ ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے ایک اچھی دلیل ہے کہ ذہن بعض مقامات پر مشاہدے کے بغیر صرف ذہنی تجزیہ و تحلیل اور قیاس عمل کے ذریعے مجہول کو کشف کر لیتا ہے۔ در حقیقت ایسے موقع پر ذہن قیاس تشکیل دے کر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ذہن ایسے مقامات پر صرف ایک قیاس تشکیل نہیں دیتا بلکہ متعدد اور قیاس تشکیل دیتا ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ قیاس تشکیل دے کر نتیجہ نکالتا ہے کہ انسان کم ہی متوجہ ہو پاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اتنی ہی دیر میں کتنے کام کر ڈالے ہیں۔ قیاس کے منطق قواعد کا جاننا اسی لیے مفید ہے کہ انسان قیاس تشکیل دینے کا صحیح طریقہ جان لے اور خطاؤں اور لغزشوں سے، جن کی تعداد کم نہیں ہے، محفوظ رہے۔ دوسرا شخص جو قیاس تشکیل دیتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی ٹوپی کا رنگ کشف کرتا ہے، اس کی روش یہ ہے کہ اگر میری ٹوپی اور پہلے شخص کی ٹوپی دونوں کا رنگ سرخ ہوتا تو تیسرا شخص یہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، پس میری ٹوپی میں دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے کہ اگر میری ٹوپی اور پہلے شخص کی ٹوپی دونوں کا رنگ سرخ ہوتا تو تیسرا شخص یہ نہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، پس میری ٹوپی اور پہلے شخص کی ٹوپی دونوں کا رنگ سرخ ہے۔ یہ قیاس استثنائی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے شخص دونوں کی ٹوپی کا رنگ سرخ نہیں ہے۔ اب جب کہ میری اور پہلے شخص دونوں کی ٹوپی سرخ نہیں ہے تو یا دونوں سفید ہیں اور یا ایک سفید اور دوسری سرخ، لیکن ایک سفید ہے اور ایک سرخ، یا میری ٹوپی سفید ہے اور پہلے شخص کی سرخ، اور یا پہلے شخص کی ٹوپی سفید ہے اور میری سرخ، لیکن پہلے شخص کی ٹوپی سرخ ہے پس میری ٹوپی سفید ہے۔ اسی طرح پہلا شخص جو قیاسات تشکیل دیتا ہے وہ یہ ہیں کہ اگر میری ٹوپی اور دوسرے شخص کی ٹوپی دونوں سرخ ہوتی تو تیسرا شخص یہ نہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، پس میری ٹوپی اور دوسرے شخص کی ٹوپی دونوں سرخ نہیں ہیں۔ قیاس استثنائی: جب دونوں سرخ نہیں ہیں تو یہ دونوں سفید ہیں، یا ایک سفید اور ایک سرخ، لیکن دونوں مفید نہیں ہیں، کیونکہ اگر دونوں مفید لکھ دیا پہلے، حالانکہ یہاں بھی میرے خیال ہے سفید ہوگا، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے کہ دونوں سفید نہیں ہیں، کیونکہ اگر دونوں سفید ہوتی تو دوسرا شخص نہ کہہ سکتا کہ خود اس کی ٹوپی سفید ہے، پس ایک سرخ ہے اور ایک سفید۔ قیاس استثنائی: جب ایک سفید ہے اور دوسری سرخ، یا تو میری ٹوپی سفید ہے اور دوسرے شخص کی سرخ، یا میری سرخ ہے اور دوسرے شخص کی سفید، لیکن اگر میری ٹوپی بھی سفید ہوتی تو دوسرا شخص کشف نہ کر سکتا کہ اس کی ٹوپی سفید ہے، پس میری ٹوپی سفید نہیں ہے، میری ٹوپی سرخ ہے۔ دوسرے شخص کے 3 قیاسوں میں سے ایک قیاس میں مشاہدہ ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پہلے شخص کے کسی قیاس میں مشاہدے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یوں سامعین، یہاں پر سبق نمبر 11 مکمل ہو گیا۔
اور اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 کہ جس کا عنوان قیاس کی اہمیت نمبر 2۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ دی گئی ہے منطق کا فائدہ۔ گزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ جن لوگوں نے ارسطوئی منطق کی نفی کی ہے انہوں نے یا تو اس کی افادیت سے انکار کیا ہے اور یا اس کی صحت سے۔ آئیے پہلے اس کی افادیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اگر منطق مفید ہوتی تو منطق کے ماہر علماء و فلاسفہ خطا و لغزش سے دوچار نہ ہوتے اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ماہرین منطق سے بے شمار غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ان کے نظریات ایک دوسرے کی ضد و نقیض، نون قافیہ ضاد نقیض ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اولاً منطق قیاس کی صرف شکل و صورت کی ذمہ دار ہے، جبکہ انسان کی لغزشوں کا سبب ممکن ہے وہ خام مواد ہو جس سے قضا یا تشکیل پاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مواد صحیح ہو لیکن خطا کا سبب ایک قسم کا مغالطہ ہو جو فکر کی شکل و صورت میں استعمال کیا گیا ہو۔ منطق جیسا کہ درس اول میں بیان ہونے والی ایک اس کی تعریف سے عیاں ہے کہ صرف دوسری منزل میں صحت فکر کی ضامن ہے۔ ایسا کوئی قانون و قاعدہ نہیں ہے کہ جو پہلی منزل یعنی کہ خام مواد میں بھی صحت فکر کی ضمانت دے سکے۔ ایسی صورت میں واحد و ضامن و محافظ خود فکر کرنے والے کی اپنی احتیاط اور دقت نظر ہے۔ مثلا ممکن ہے بعض حسی یا تجربی قضیوں سے کچھ قیاسات تشکیل پائیں، لیکن وہ تجربے بعض وجوہات کی بنا پر ناقص غیر یقینی ہوں اور بعد میں ان کے برخلاف ثابت ہو جائے۔ اس کی تشکیل ارسطوئی منطق کا کام نہیں ہے، اسی لیے اسے منطق سوری کہتے ہیں۔ میم نون تو قاف منطق، صاد واو رے چھوٹی ہے۔ اس منطق کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قضایا کو صحیح شکل میں تشکیل دے تاکہ غلط ترتیب کی وجہ سے خطا و لغزش کا شکار نہ ہوں۔ ثانیاً صرف منطق جان لینا ہی انسان کو ہر خطا و لغزش سے حتیٰ قیاس کی شکل و صورت میں لغزش سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو چیز لغزشوں سے بچانے کی ضامن ہے وہ منطق کا صحیح اور برمحل استعمال ہے۔ جس طرح صرف علم طب پڑھ لینا ہی علاج یا حفظان صحت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اصولوں پر عمل بھی ضروری ہے۔ ماہرین منطق کی منطقی خطاؤں کا سبب منطقی اصول و قوانین کے استعمال میں تسامح اور جلد بازی ہے۔ سین الف میم ہے اور جلد بازی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ منطق علوم کے لیے آلہ اور ہتھیار ہے، لیکن ارسطوئی منطق کسی طرح بھی ایک اچھا آلہ نہیں ہے، کیونکہ منطق سے آراستہ ہونے سے انسان کی معلومات میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا۔ ارسطوئی منطق طبیعت کے پوشیدہ رازوں سے ہمیں ہرگز آگاہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہمیں وسائل کی ضرورت ہے اور اس دنیا میں واقعاً کوئی ایسا وسیلہ و ہتھیار ہے جو ہمیں نئے نئے انکشافات سے مالا مال کر سکے تو وہ تجربہ، استقراء اور عالم طبیعت یا کائنات کا براہ راست مطالعہ ہے، نہ کہ قیاس و منطق۔ عصر جدید میں ارسطوئی منطق کو ٹھہرا دینے اور اس کی جگہ تجربہ و استقراء کے ہتھیار سے لیس ہونے کے بعد پے در پے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ جن حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے انہوں نے در حقیقت مغالطے سے کام لیا ہے۔ وہ یہاں پر چند غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے گمان کیا ہے کہ یا ایسا ظاہر کیا ہے کہ علوم کے ہتھیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منطق حصول علم کا ہتھیار ہے، یعنی منطق کا کام ہمارے لیے اصطلاحات و معلومات فراہم کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ منطق فکر بشر کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے کہ جو کلہاڑا لکڑہارے کے لیے جس طرح کلہاڑا جلانے کے لیے مواد اکٹھا کرتا ہے ویسے ہی منطق علم کے لیے مواد فراہم کرے گی۔ حالانکہ منطق صرف علوم کے پرکھنے کا آلہ اور صحیح و غلط میں امتیاز پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ بھی صرف فکر کی شکل و صورت کو پرکھتی ہے۔ فکر کے مادے اور مصالح سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے اسے معمار کے سائل اور گنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گاف نون یہ الف گنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معمار جب دیوار اٹھاتا ہے تو اس کے عمود کو ساحل سے سین الف ہے لام، یہ دوسرا والا ہے گول ہے والا، عمود کو ساحل سے اور اس کے افق کو گنیا اور سادھنی سے ناپتا ہے۔ گاف نون یہ الف اور سین الف دال ہے نون چھوٹی ہے سے ناپتا ہے۔ ساحل اور گنیا کے ذریعے نہ تو اینٹ
مٹی، چونا اور سیمنٹ فراہم کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان سے مسالے کو پرکھا جاتا ہے کہ مسالہ اچھا ہے یا خراب۔ فکری مواد کے حصول کے لیے ذرائع وہی ہیں جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی قیاس، استقراء اور تمثیل، اور جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی جز منطق نہیں ہے۔ منطق صرف ان کے اصول و قواعد بتاتی ہے اور ان کی قدر و قیمت کی تائید کرتی ہے۔ ممکن ہے یہاں یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے تحصیل علم کے وسیلے اور ہتھیار کے طور پر ارسطوئی منطق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ان کا مقصد اہمیت قیاس کا انکار ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر مسائل منطق قیاس سے مربوط اصول و قواعد ہیں تو ہر چند کہ ارسطوئی منطق جانچنے اور پرکھنے کا آلہ ہے، نہ کہ تحصیل علم کا ذریعہ۔ تاہم منطق قیاس کو پرکھنے کا آلہ ضرور ہے اور قیاس کو تحصیل علم کا واحد ذریعہ سمجھتی ہے، حالانکہ قیاس بعض دلائل کے سبب جنہیں ہم بعد میں بیان کریں گے جدید علوم کے حصول میں پورے طور پر ناکام ہے، اور تحصیل علم کا واحد ذریعہ تجربہ و استقراء ہے۔ یہ بیان دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ بیان معترضین، اعتراض کرنے والے معترضین کے قول کی بہترین توجیہ ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ارسطوئی منطق قیاس کو تحصیل علم کا واحد ذریعہ نہیں سمجھتی بلکہ متعدد ذرائع میں سے ایک ذریعہ سمجھتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور آئندہ بھی اس پر مزید روشنی ڈالیں گے کہ قیاس کا تحصیل علم کے لیے وسیلہ ہونا ناقابل انکار ہے۔ قیاس کے حامیوں کے نقطہ نظر سے اس کی حیثیت تعینی اور فیصلہ کن ہے۔ تعینی ہم اس کی ہجے کرتے ہیں تے این یہ نون چھوٹی ہے، اور فیصلہ کن ہے، یعنی قیاس اپنے دائرے میں نئے نئے نتائج وجود میں لاتا ہے، اور وہ بھی تعینی شکل میں۔ تمثیل کی حیثیت زنی، زوئے سے ہے، زوئے نون چھوٹی ہے، زنی ہے، اور استقراء اگر کامل ہو تو اس کی حیثیت تعینی ہے، اگر ناقص ہو تو زنی ہے۔ اب رہا تجربہ، جسے عام طور پر استقراء کے ساتھ مخلوط کر بیٹھے ہیں، اس کی حیثیت اور قدر و قیمت تعینی ہے۔ ہر تجربہ ایک قیاس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ تجربہ ظاہر و آشکار قیاسات کا ایک مقدمہ ہوتا ہے اور خود اس کے اندر ایک قیاس پنہاں ہوتا ہے۔ تجربہ، جیسا کہ کتاب شفا میں ابو علی سینا نے تصریح کی ہے، تواز تے سواد رے یہ ہے تصریح کی ہے، اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، ملاحظہ فرمائیے، کتاب برہان از منطق الشفا، طبع مصر، صفحہ نمبر 432۔ ابو علی سینا نے تصریح کی ہے جس کا آپ نے حوالہ نوٹ کر لیا۔ عمل حس براہ راست مشاہدہ اور عمل فکر جو کہ قیاس ہے، نہ کہ استقراء و تمثیل کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور ریاضی منطقیوں کے دعوے کے برخلاف کسی چوتھی قسم کا وجود نہیں ہے۔ ارسطوئی منطق تجربے کی اہمیت سے قطعی انکار نہیں کرتی۔ تجربہ بھی جو ایک قسم کے قیاس کا حامل ہوتا ہے، خود قیاس کی مانند اگرچہ جز منطق نہیں ہے، لیکن ارسطوئی منطق تجربے کی اہمیت کی بنا پر ہی استوار ہے۔ تمام منطقیوں نے تصریح کی ہے کہ تجربہ تعینی مبادی کا جز اور برہان کے 6 مبادی میں سے ایک ہے۔ حوالہ ہے ایزن، صفحات نمبر 95، 97، 223 اور 331، یہاں پہ لکھا ہے۔ اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں، لکھا ہے جدید دانشوروں کی کامیابی ارسطوئی منطق کو ٹھکرا دینے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کا سبب ان کا وہ حسن انتخاب ہے جو انہوں نے عالم فطرت کی شناخت کے سلسلے میں قدیم قیاسی و تجرباتی روش جو حسی، استقرائی اور خالص قیاسی روش کا مجموعہ ہے، اس کے بجائے استقرائی روش اپنانے کے سلسلے میں کیا ہے۔ علماء قدیم کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ وہ ماوراء طبیعی، میں ہجے کرتی ہوں، میم الف واو الف رے الف نہیں، میم الف واو رے الف حمزہ اور الف لام توئے بے یہ عین چھوٹی ہے، مسائل کی طرح معرفت طبیعت کے سلسلے میں بھی خالص قیاسی روش سے کام لیتے تھے۔ نہ تو متقدمین ارسطوئی منطق کی اتباع میں استقرائی و تجربی روش کو ٹھکرا دینے کے قائل تھے، اور نہ متاخرین کی روش ارسطوئی منطق سے
منہ موڑنا ہے، کیونکہ ارسطوئی منطق تمام علوم میں قیاسی روش کو ہی واحد صحیح روش تو سمجھتی نہیں کہ تجربی اور استقرائی روش کو کام میں لانے کا مطلب ارسطوئی منطق سے منہ موڑ لینا تصور کر لیا جائے۔ یہاں پر سامعین حاشیے میں ایک پورا پیراگراف دیا ہوا ہے، یہاں پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے نمبر 3 پہ جائیں گے۔ لکھا، یاد رہے کہ قیاس سے حصار سے نکل کر تجربی روش کے استعمال کا آغاز اس نئے سائنسی دور سے صدیوں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں ہو چکا تھا جسے یورپی دانشوروں نے پایۂ کمال تک پہنچایا ہے۔ تجربی روش کے ایک پیش رو راجر بیکن، جنہوں نے فرانسیسی بیکن سے 3-4 صدی پہلے اس روش کو اپنایا ہے، معترف ہیں کہ ہم نے یہ روش اندلس کے مسلمان اساتذہ ہی سے سیکھی ہے، یہ انہی کی دین ہے۔ دوسری بات یہ کہ جدید دانشوروں نے جب پہلی مرتبہ اس روش کو اپنایا تو وہ قیاس کے سلسلے میں افراط و تفریط کی طرف مائل ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب استقراء و تجربہ کے سوا حصول علم کے لیے کوئی دوسری روش ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے قیاس کی سرے سے نفی کر دی۔ لیکن 2-3 صدیاں گزر جانے کے بعد واضح ہو گیا کہ قیاس، استقراء اور تجربہ، جو ابن سینا کے بقول قیاس اور استقراء کا مجموعہ ہے، ہر ایک اپنی جگہ مفید و ضروری ہے، البتہ مقام استعمال کی پہچان اہم ہے۔ اسی لیے میتھڈولوجی یا روش شناسی نامی بے حد مفید علم وجود میں آیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس روش کو کس مقام پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ علم بھی اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہا ہے۔ یہ یہاں پہ حاشیے کی تمام تفصیلات تھیں جو آپ تک پہنچائیں، اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 3 لکھا ہے، ارسطوئی منطق میں اصل اہمیت قیاس کو حاصل ہے، اور قیاس 2 مقدموں سے تشکیل پاتا ہے۔ مثلا قیاس اقترانی، الف قاف تیرے الف نون چھوٹی، یہ قیاس اقترانی صغرا و کبرا سے تشکیل پاتا ہے، لہٰذا قیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر قیاس کے دونوں مقدمے پہلے سے معلوم ہوں تو نتیجہ خود بخود معلوم ہے، اور اگر دونوں مقدمے مجہول ہوں تو یقیناً تو نتیجہ بھی مجہول ہوگا۔ پھر قیاس کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ نتیجہ معلوم ہونے کے لیے صرف مقدمتین کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نتیجہ معلوم کرنے کے لیے دونوں مقدموں کا اقتران، الف قاف تیرے الف نون، اقتران یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اقتران اور ملاپ ضروری ہے۔ نتیجہ خیز اقتران کی مثال نر و مادہ کے جنسی اختلاط کی سی ہے کہ اس عمل کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اقتران و اختلاط صحیح طریقے سے انجام پائے گا تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور اگر غلط طریقے سے ہوگا تو نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ منطق کا فریضہ غلط اور صحیح اقتران میں تمیز کرنا ہے۔ نیکسٹ، اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ قیاس میں اگر مقدمتین یا مقدمتین صحیح ہیں تو نتیجہ بھی صحیح نکلے گا، اور اگر مقدمتین غلط ہیں تو نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ معلوم ہوا کہ لغزشوں سے بچانے میں منطق کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ صحت و خطا صرف اور صرف مقدمتین کے صحیح یا غلط ہونے کے تابع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقدمتین کے 100% درست ہونے کے باوجود ممکن ہے غلط اقتران، الف قاف تیرے الف نون اور نامناسب شکل کی وجہ سے غلط نتائج سامنے آئیں، لیکن منطق اس قسم کی غلطیوں سے بچا لیتی ہے۔ گزشتہ اعتراض کی طرح یہ اعتراض بھی نتیجے کے صحیح یا غلط ہونے میں فکر کی شکل و صورت کے کردار سے چشم پوشی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرا اور چوتھا اعتراض وہی ہے جو فرانسیسی مفکر ڈیکارٹ کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، سیر حکمت دراروپا، جلد اول، صفحہ نمبر 138 اور 163۔ اب 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ منطق کا سب سے بڑا ہنر یہی ہے کہ قیاس کی شکل و صورت میں ذہن کو لغزش سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن منطق کے دامن میں مادہ قیاس میں لغزشوں سے محفوظ رکھنے کا کوئی اصول نہیں پایا جاتا۔ پس اگر بالفرض منطق ہمیں صورت قیاس میں خطا و لغزش سے محفوظ رکھنے کا اطمینان دلا بھی دے تو مادہ قیاس میں ہمیں قطعی طور پر مطمئن نہیں کر سکتی، لہٰذا لغزشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور منطق بے فائدہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسم سرما میں ہمارے گھر میں 2 دروازے ہوں،
ایک کو بند کر دیں اور دوسرے کو کھلا رکھیں۔ بدیہی ہے کہ دوسرے دروازے کے کھلے رہنے کی وجہ سے سردی گھر میں نفوذ کرتی رہے گی اور ایک دروازہ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہی اعتراض ہے جو نحوی متکلم سیرافی نے متی بن یونس پر کیا تھا اور امین استر آبادی نے اپنی کتاب فوائد المدینہ میں اس کی اچھی طرح تشریح کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صورت قیاس میں خطاؤں سے بچاؤ اپنی جگہ خود ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ مادہ قیاس میں لغزشوں سے بچاؤ اگرچہ منطقی اصول و قوانین کے ذریعے ممکن نہیں ہے، لیکن وقت، نظر اور توجہ کامل کے ذریعے خطا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا قیاسات کے مواد میں دقت نظر اور توجہ کامل نیز ان کی شکل و صورت میں منطقی قواعد کی رعایت کر کے خطا و لغزش سے تحفظ ممکن ہے۔ صورت و مادے کے ذریعے خطا کے واقع ہونے کو دو دروازوں سے اس کا کیونکہ اتنا زیادہ واو اور دال بیچ میں تھا تو تھوڑی سی پڑھنے میں دقت ہوئی۔ میں دوبارہ اس جملے کو پڑھتی ہوں کہ صورت و مادہ کے ذریعے خطا کے واقع ہونے کو دو دروازوں سے ٹھنڈک داخل ہونے سے تشبیہ دینا خود اپنی جگہ پر ایک قسم کا مغالطہ ہے، کیونکہ دروازوں کا جہاں تک سوال ہے، ایک دروازہ بھی دو دروازوں کے برابر کمرے ٹھنڈے کر سکتا ہے، یعنی کمرے کے درجہ حرارت کو باہر کی فضا کے برابر کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک دروازے کو بند کرنا بے فائدہ ہے، لیکن یہ محال ہے کہ صورت کی لغزشیں مادے کے ذریعے وارد ہوں یا مادے کی خطائیں صورت کے ذریعے۔ لہٰذا اگر ہم کسی طرح سے بھی مادے کی لغزشوں کا سدباب نہ کر سکیں، پھر بھی صورت کی خطاؤں کا انسداد کر کے ایک حد تک مفید نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر ہم اس پارٹ یعنی پارٹ نمبر 6 میں آپ سے اجازت چاہیں گے کتاب کے صفحہ نمبر 89 پہ، کہ جہاں پر ہم نے سبق نمبر 12 کو بالکل مکمل کر لیا ہے۔ اس سے اگلی جو کہ نشست ہوگی وہ ہم پیج نمبر 90 سے شروع کریں گے، جو کہ پیج نمبر 103 پہ مکمل ہو جائے گی۔ اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ وہ آخری جو ہماری نشست ہوگی اگلی یعنی پارٹ 7 ریڈنگ کا، اس پہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے قیاس کی اہمیت نمبر 3۔ تو اب اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ۔